کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جنگ بدر اور حضرت علی کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، جنگ بدر اور حضرت علی کی شان۔ تاریخ اسلام اور جنگ بدر کی اہمیت۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو محض جنگی معرکے نہیں بلکہ جذبہ ایمان اور قربانی کی بے مثال علامت ہیں۔ انہی میں سب سے نمایاں واقعہ جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب اہل ایمان نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ مادی وسائل پر غالب آتی ہے۔ اسی جنگ میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ اسلام کے روشن ابواب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو قریش کی مخالفت، سازشوں اور جنگی دھمکیوں کا سامنا رہا۔ مشرکین مکہ مسلسل مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن ابھی کمزور تھی اور معیشت بھی مشکلات کا شکار تھی۔ ایسے میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، بدر کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا تاکہ قریش کی معاشی طاقت کو کمزور کیا جا سکے، لیکن قریش نے ایک بڑی فوجی تیاری کے ساتھ مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ اس طرح جنگ بدر اسلام اور کفر کا پہلا عظیم معرکہ بن گیا۔ تاریخ اسلام کے محققین کے مطابق بدر کا میدان مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک اہم مقام پر واقع تھا۔ یہاں پانی کے چشمے اور کنویں موجود تھے جو جنگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ مسلمانوں نے حکمت عملی کے تحت کنووں پر قبضہ کر لیا جبکہ مشرکین پانی سے محروم ہو گئے۔ یہ حکمت عملی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت اور صحابہ کے مشورے کا نتیجہ تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند زرہیں اور تلواریں۔ دوسری طرف مشرکین کی فوج 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس بہترین اسلحہ، گھوڑے اور ساز و سامان موجود تھا۔ یہ فرق واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی صرف اللہ کی مدد اور ایمان کی پختگی سے ممکن تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت صرف 23 برس کے نوجوان تھے، لیکن ایمان کی پختگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور اللہ پر توکل نے انہیں اس جنگ کے سب سے بڑے ہیرو کے طور پر نمایاں کیا۔ حضرت مولا علی رات کو عبادت اور دعا میں وقت گزارتے اور دن کو دشمن کے سامنے تلوار کے ساتھ ڈٹ جاتے۔ یہ ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی روحانی اور جسمانی طاقت دونوں کے ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جنگ بدر میں علم اسلام عطا فرمایا۔ تاریخ اسلام کے مطابق علم برداری ایک نہایت اہم ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ جنگ کے دوران پرچم گرنا فوج کے حوصلے کے لیے تباہ کن سمجھا جاتا تھا۔ مولا علی نے اس ذمہ داری کو کمال شجاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ نبھایا اور اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ جنگ بدر کی ابتدا میں مشرکین نے 3 بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں بھیجے۔ ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی آگے بڑھے۔ مولا علی نے ولید کو شکست دے کر قتل کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو مار ڈالا، حضرت عبیدہ نے عتبہ کو زخمی کیا اور مولا علی نے ان کی مدد کر کے اسے ختم کر دیا۔ یہ ابتدائی مقابلہ مسلمانوں کے لیے روحانی توانائی اور حوصلے کا باعث بنا اور مشرکین کی صفوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق شیر خدا نے اس جنگ میں تقریباً 20 سے 22 مشرکین کو قتل کیا۔ یہ تعداد مشرکین کے کل مقتولین کے 1/3 حصہ بنتی ہے۔ یہ حضرت علی کی شجاعت، تیزی اور جنگی مہارت کا ثبوت ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف دشمن کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو شکست دی بلکہ اپنی موجودگی سے مسلمانوں کے حوصلے کو بھی بلند کیا۔ ان کا کردار صرف جسمانی طاقت تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے ماہر بھی تھے۔ جنگ بدر کے دوران شیر خدا مسلسل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہے۔ وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے کہ کوئی دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان کی یہ وفاداری اور جانثاری تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے کارناموں کو سراہا اور انہیں اپنی امت کا روشن چراغ قرار دیا۔ مسلمانوں کی فتح نے تاریخ اسلام میں ایک نیا موڑ پیدا کیا۔ مسلمانوں کو سیاسی اور عسکری استحکام حاصل ہوا، قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ شیر خدا کے کارنامے نہ صرف جنگ بدر کی فتح کا ذریعہ بنے بلکہ آنے والی جنگوں جیسے جنگ احد اور جنگ خندق میں بھی آپ کے کردار نے ایک امتیازی شان حاصل کی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسلمانوں کو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی مضبوطی بھی حاصل کرنی چاہیے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ شیر خدا کی وفاداری اور روحانی طاقت نے اس جنگ کو لازوال یادگار بنا دیا۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ شیر خدا کی بہادری، وفاداری اور روحانی طاقت نے اس جنگ کو ایک لازوال یادگار بنا دیا۔ انہوں نے نوجوانی میں وہ کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک مثال رہیں گے۔ تاریخ اسلام میں مولا علی کا کردار نہ صرف جنگ بدر تک محدود ہے بلکہ آنے والے ہر دور کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف جسمانی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ روحانی طاقت کو بھی بڑھانا چاہیے۔ قرب خدا اور عشق مصطفیٰ سے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قرب خدا اختیار کیا اور عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو سیراب کر کے میدان جنگ میں جب ڈٹتے تھے تو یہ آواز آتی تھی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔